اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا یا داستان درد۔ پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا حر امام حسین کو گھیر کر کربلا تک لے آیا تھا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اب آگے دن گزر رہے ہیں۔ 3 محرم، 4 محرم، 5، 6، 7 محرم یزیدی فوجوں کی آمد جاری ہے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، پانی ختم ہو گیا۔ طرح طرح کے ظلم کے بعد 9 محرم کا دن آ گیا، یوم عاشورہ کا دن۔ کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں جنگ کی۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور خطاب فرمایا، خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ آگاہ رہنا، دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی باخوشی تم کو اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، تم اسی اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ کہہ کر حضرت امام حسین نے چراغ گل کر دیا، اگر کوئی جانا چاہے تو اس اندھیرے میں چلا جائے۔ ایک آنکھ کا پردہ وہ رکھنا چاہتے تھے۔ جب دوبارہ روشنی کی تو سب اصحاب وہیں تھے، گردنوں پر خنجر رکھے ہوئے تھے۔ کہا، مولا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان۔ یہ حضرت امام کے خیمے کی داستان۔ اب ذرا سنیے حر کے خیمے کی داستان۔ حر اپنے خیمے میں پریشان یہاں سے وہاں پھر رہا ہے۔ حر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، جوان بیٹا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے، بابا کیا پریشانی ہے؟ سامنے خیمے میں نہ ہتھیار ہیں نہ لوگ ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پانی بھی نہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ وہ لوگ یہاں اسلحہ ہے، پانی ہے، لوگ بھی ہزاروں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حر بولا، سنیے ذرا غور سے۔ حر بولا، جناب زہرا سے ڈر لگتا ہے، ان کا کیسے سامنا کروں گا؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو بتایا تھا جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا تو امام حسین نے غضب میں حر کو کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر نے جواباً کہا تھا کہ حسین کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں واپس پلٹاتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا یہ۔ بہرحال جب حر کے بیٹے نے کہا بابا پریشان نہ ہو تو حر نے بولا، بیٹا تجھے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، گرمی ہے، 7 محرم سے یہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے پھر رہے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے، شاید پانی کی سبیل ہو جائے۔ پیاس سے بے حال بچے بولتے ہیں پیاس مارے جا رہی ہے۔ حر کے بیٹے نے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ حر کے اندر جو جنگ جاری تھی آخر کار فیصلہ ہو گیا اور حر نے اعلان کیا۔ حر نے کیا فیصلہ کیا؟ حر نے فیصلہ کیا، میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب ارد گرد کے لوگوں کو اس فیصلے کا علم ہوا تو حر کے پاس آئے اور سمجھایا، حر یہ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اور باز رکھنے کی کوشش کی، سمجھایا نقصان کا فیصلہ ہے یہ تمہارا، نہ یہاں کے لوگ بخشیں گے تمہیں اور نہ وہاں کے۔ تمہیں یاد نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تم نے کیا 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 ہے، وہ کیسے تمہیں قبول کریں گے؟ حر نے کہا، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا، میں جانتا ہوں میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں حسین کتنا سخی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حر کے دل میں احترام فاطمۃ الزہرا تھا، اس کے عوض اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا۔ صبح عاشورہ آ گیا، داستان آگے بڑھتی ہے۔ 10 محرم کا دن آ گیا۔ حر کو اس کے خیمے سے نکل کر حر کو حسین کے خیمے جانا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ رومال سے باندھے، اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، تو حر نے اپنے چہرے پہ عبا کا دامن ڈال دیا۔ اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، چہرے پہ عبا کا کپڑا جو ڈال دیا تھا۔ حر اس عالم میں چلے لشکر حسین کی جانب، بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟
مخالف خیموں میں سے لشکر حسین کی طرف کوئی بڑھتا ہوا چلا نظر آ رہا ہے۔ لشکر حسین کو لگا کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا، حر آ رہا ہے اور کس عالم میں آ رہا ہے۔ سب حیران پریشان حر کو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ امام حسین کا کہنا تھا کہ اکبر، قاسم، عباس چل پڑے حر کی جانب، بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ کہے۔ حر دیکھ نہیں سکتا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا۔ جوان بیٹا جس نے حر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے دیکھتا ہے، بولتا ہے، بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، چلا نہیں جا رہا بابا۔ حر نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ بیٹا بولا، بابا آپ کو لینے علی اکبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے۔ کچھ قدم اور آگے بڑھے، پھر بآواز بلند حر کا بیٹا بولا، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے، تکبیر کیوں کہی؟ بیٹا بولا، بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرم کے مارے چلا نہیں جا رہا۔ پوچھا، بیٹا اب کیا ہوا، کیوں شرمندگی سے چلا نہیں جا رہا؟ بیٹا بولا، آپ کو لینے حضرت عباس آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور چلے، پھر حر کے بیٹے نے صدا بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 بار تکبیر بلند کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا۔ حر نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ جواب دیا، بابا زہرہ کا لال حسین خود گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ حر نے کہا، بیٹا یہ بتا دے حسین کے قدم کس طرف ہے، میں گھوڑے سے اپنے آپ کو اسی طرف گرا دوں گا۔ بیٹے نے سمت بتائی۔ حر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہا؟ صرف ایک جملہ، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جواباً حسین نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کہی۔ حسین نے جواب دیا، اے بھائی حر، ہم نے تجھے معاف کیا۔ منظرنامہ بدل گیا کیونکہ حسین نے حر کو بھائی کہہ دیا۔ بھائی کیا کہا؟ حر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا چچا کہہ کے۔ اون و محمد جو کہ امام حسین کی بہن حضرت زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے حر کو پکارا ماموں کہہ کے۔ پوچھا، حر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ بولا، انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دے مولا۔ اب سنیے، حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن سے پیاسے ہیں، پورا لشکر 3 دن سے پیاسا ہے اور حر کی وجہ سے پیاس ہے۔ حسین نے جواب دیا، حر ہمیں افسوس ہے۔ پوچھا، افسوس کیسا؟ حسین بولے، ہمارے مہمان بن کے آئے ہو مگر تمہاری تواضع کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ داستان آگے بڑھتی ہے۔ 10 محرم کا دن آ چکا ہے، حر بھی اب لشکر حسین میں آ چکے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، اصحاب سب سے پہلے شہید ہوئے۔ حر روانہ ہوئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا لشکری یزیدی میں سے، یہاں تک کہ حر زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے گرے۔ حسین حر کے پاس پہنچ گئے، سر پہ لگے زخم رومال سے صاف کیے، حر کے سر پر رومال باندھا، حر کو سینے سے لگایا، حر کو خیمے میں لائے۔ امام حسین اپنے تمام اصحاب کی لاشیں اٹھائے، مگر جب وہ شہید ہوئے تو کوئی ان کو اٹھانے والا نہ تھا۔ حسین کے زخموں پہ کسی نے رومال نہ رکھا۔ سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟ حر کے بعد گھر والے قربان ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ گھر والوں میں سب سے پہلے شہید ہوئے علی اکبر۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پہ کربلا نے دی صدا۔ ہائے علی اکبر کی ماں، اس کا ماتھا چومتی تھی لیلا بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی، اے پروردگار، یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ میرے دل کا کرا۔ جب علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند ہوا تھا تو شام کی عورتوں نے دیکھ کر کہا، کاش اس جوان چاند چہرے کی ماں زندہ نہ ہو۔ حضرت زینب نے پوچھا، ایسا کیوں بولتی ہو؟ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا جو ایسے بولتی ہو؟ وہ بولی، ہم سے یہ چاند چہرہ ایسے نیزے پہ لٹکا نہیں دیکھا جا رہا، اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہو؟ اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ کس طرح کہوں گفتگو کا بیاں، عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے لے کے ہچکیاں،
جس جواں کا نوک نیزے پہ ہوا ہے سر عیاں، اس جواں سے پہلے یا رب مر گئی ہو اس کی ماں۔ داستان میں آگے بڑھتے ہیں۔ حسین کے گھر سے سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے۔ علی اکبر شہید ہونے سے پہلے امام حسین کے پاس آئے اور بولے، بابا پیاس ماری جا رہی ہے، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے۔ روایت میں ہے حضرت امام حسین نے علی کا تیر نکالا سینے سے تو کلیجہ بھی تیر کے ساتھ آ گیا۔ علی اکبر چلے گئے ہیں امام حسین کے بیٹے قاسم، جنہوں نے امام حسین سے پوچھا تھا، چچا جان شہداء میں میرا نام بھی ہے نا؟ جناب قاسم بھی شہید ہو گئے اور یوں شہید ہوئے کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی۔ کربلا کے 2 شہید جن کی لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوئی، ایک امام حسین اور دوسرے قاسم۔ قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ان کے اندر جان باقی تھی۔ حسین جناب قاسم کی لاش کو گٹھری میں لائے، قاسم بھی چلے گئے۔ حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے۔ خیمے میں حضرت سکینہ منتظر تھیں۔ جب حضرت عباس پانی لینے گئے تو امام حسین نے سکینہ سے کہا، ابھی تم سفارش کر رہی ہو نا میں عباس کو جانے دوں، تمہارے لیے پانی لائیں گے۔ دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو، کل جب تماچے پڑیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئیں گے۔ عباس گئے، دریا تک پہنچے، پانی بھرا مشکیزے میں، جانب خیمہ واپس چلے۔ وہاں سے تیروں کا بارش ہوئی۔ عباس کا ایک بازو قطع ہوا، پھر عباس کا دوسرا بازو قطع ہوا۔ آج بھی کربلا میں حضرت عباس کا روضہ ایک جانب ہے اور کربلا میں 2 مقامات ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں باقاعدہ۔ دونوں مقامات کا نام کف عباس ہے۔ ایک جانب قبر ہے، دوسری جانب کف عباس۔ کف عباس وہ مقام جہاں عباس کا سیدھا ہاتھ قطع ہوا تھا، ایک اور مقام جہاں حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ قطع ہوا تھا۔ آج بھی کربلا میں وہ مقامات موجود ہیں۔ عباس کے دونوں بازو قطع ہوئے، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور شہید ہو گئے۔ اب عباس بھی نہیں ہے۔ امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے اونا محمد شہید ہو گئے۔ شہید ہو کے جب واپس آئے تو جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی، یہاں تک کہ جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 6 ماہ کا بچہ، مگر فوجی اشقیاء نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے ایک عجیب کام کیا۔ حسین نے کہا دیکھو تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پینے کا بہانہ کر رہا ہوں، تو میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تم اس کو پانی پلا دو۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پہ رکھ دیا، ظالموں نے پانی نہیں پلایا، یہاں تک کہ حسین نے کہا اصغر شاید ان کو میری بات پہ یقین نہیں، اصغر تم انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ راوی لکھتے ہیں 6 ماہ کے بچے اصغر نے اپنی سوکھی زبان دکھا دی، مگر ہائے ظالموں نے پانی نہ پلایا۔ یہاں تک کہ مخالف خیمے سے تیر چلانے کی باری آئی، حالانکہ تیر انداز بڑا ماہر تھا۔ اسے کہا گیا تیر چلا، تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ تو نے تو بڑے بڑوں کو مارا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ روایت کہتی ہے یہ وہ موقع تھا جب فوج اشقیاء بھی مڑ مڑ کر رو رہی تھی۔ جب اس تیر انداز سے پوچھا کیوں تیر نہیں چلا رہا، تیر انداز نے بولا جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے کہ میرے بچے کو نہ مار۔ بالآخر تیر چلا، وہ تیر چلا اور اصغر بھی شہید ہو گئے۔ ظالموں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ اب سنیے سب سے دردناک شہادت حضرت امام حسین ابن علی فاطمۃ الزہرا کے لال حسین جب کہ چلے باد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسر کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جناب زینب نے سوار کرایا حسین۔ حضرت امام حسین کا اپنی بیٹی سے مکالمہ سنیے۔ حسین چپکے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنہ لب ہوں،
بس ذرا سا پانی۔ چچا سے بابا جان کہہ دے، سکینہ پیاسی ہے 3 دن سے، زباں پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ مشق خالی ہے 3 دن سے۔ لو بابا دیکھو ہے مشق خالی، میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی۔ مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے تم زیادہ، نہ کروں گی پھر تم سے تقاضا بابا، بیٹی کا ہے تم سے وعدہ بابا، میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری بابا، میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ اب حسین میدان جنگ میں آئے اور کیا خوب لڑے، 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے۔ اب امام حسین ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشکیا، یزید کی فوج الحفیظ الامان پکار رہی تھی۔ حسین تنہا، فوج ہزاروں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آئے۔